آج ہم اخلاق اور عفو درگزر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور بغدادی صاحب یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ اچھا اخلاق ہو یا دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہو۔ بالکل ایسی ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز کی طرح اللہ کا شکر ہے کہ ہم کسی اچھے ٹاپک پہ جو آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جو اخلاق اور اخلاق حسنہ اور عفو و درگزر، تو یقیناً عبادت میں سب سے بڑی عبادت وہ اخلاق حسنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اگر انسان کے اخلاق ادب ہے، اور ادب اللہ کا ہے، ادب اللہ کے رسولوں کا ہے، ادب اللہ کی کتابوں کا ہے، ادب اللہ کی مخلوق کا ہے، اس میں انسانوں کا ادب ہے، ایون کہ مسلمانوں کے یا ہمارے اس مذہب کے اندر اللہ کا یہ شکر ہے کہ اس میں حیوانوں کا بھی ایک حقوق اور سلیقہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ پودے ہیں ہمارے ساتھ اور کھیتیاں ہیں، تو ان کے بھی اخلاق اور آداب ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں۔ ایون کہ جنگوں کا ماحول ہوتا ہے تو اس میں بھی ہمیں یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ آپ نے کن آداب کے ساتھ جنگلوں میں، کھیتوں میں کیا رویے اختیار کرنے ہیں، لوگوں کی فصلیں نہیں اجاڑنی ہیں، کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اخلاق ہے جو یہ ایسا پہلو ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ خلق عظیم یعنی جو کہ خود ایک نمونہ بن جائے، اور نمونہ ہمیشہ وہ بنتا ہے کہ جو خود سب سے ٹاپ ہو، سب سے اوپر ہو۔ وہ ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں ایک ٹائٹل قائم کیا تھا کہ ہر نقطہ کمال ابتدائے زوال ہوتا ہے۔ تو نقطہ کمال کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اخلاق کے اندر، اپنی عبادات کے اندر، اپنی شخصیت کے اندر، کائنات میں جو بھی دنیا میں آیا ان سب میں آپ نقطہ کمال پر ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے انسانیت تنزل میں ہے، اب لگاتار انسانیت گراوٹ کی طرف جا رہی ہے۔ کمال صرف حضور کا تھا اور حضور کے زمانے کا کمال تھا، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو میرے قریب بھی ہوگا نا تو وہ دنیا کا سب سے افضل ترین انسان بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر اس کے بعد کون ہوگا؟ جس نے میرے ان صحابہ کو دیکھا ہوگا وہ افضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر کون ہوگا؟ تابعین ہوں گے۔ تو ایک ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کر دی۔ یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انسانیت اس کے بعد اخلاقی اعتبار سے بھی گراوٹ میں جا رہی ہے، اور ہمارے سامنے بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ خلق عظیم تھا، یہ خلق عظیم کیوں ہوا اور کیوں نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت نے اس کے تمام اصول و قواعد اور ضوابط خود مہیا کیے قرآن کی صورت میں۔ ہمارے لیے دستور حیات تھا، اور قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک کتاب ہے نا، تو کتاب ایک نظریہ ہے، ایک تھیوری ہے، اس کی پریکٹس نہیں ہے ہمارے پاس۔ پریکٹس اللہ کا کلام تھا تو اللہ نے کرنی تھی، تو اللہ تو وجود نہیں رکھتا تو پریکٹس کہاں سے کرے گا؟ اللہ ہمارے سامنے آئے سچ بولے، ہمارے سامنے آئے جہاد کرے، ہمارے سامنے آئے کھانے کے آداب سکھائے، ہمارے سامنے آئے لوگوں کو معاف کر لے، تو ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے اللہ کو، تو پھر ہم اس کی پریکٹس کیسے کریں گے؟ تو اللہ نے کہا کہ میرے اس قرآن کی پریکٹس میرا محبوب کرے گا۔ اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پورے قرآن کے ایک ایک لفظ کو پریکٹس کیا سبحان اللہ، اور اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کوئی سوال پوچھنے آیا، اور اگر پوچھا کہ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے آگے سے اس سائل سے پوچھا کہ آپ پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اگر تو نے قرآن پڑھا ہے تو سمجھ لے کہ جو قرآن ہے وہ حضور کا اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور درس ملتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن اور حضور کی شخصیت یہ دونوں اخلاق متعین ہو گئے ہیں، یہاں پر معیار اخلاق کا مقرر ہو چکا ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اتنا معیار جب عظیم مقرر ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے یہ کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کی صورت میں، تو اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نے نا اخلاق کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں اتنا لے لیا ہے کہ دوسرے بندے کے ساتھ مسکرا کے بات کر لیں،
हर वक्त चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट रहे और जब बात करें तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह ये कह दें। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो वो एक प्रैक्टिस में मैं एक बात इसकी अर्ज़ कर देता हूँ कि हम 3 दोस्त एक बिज़नेस करते थे इकट्ठे, तो वहाँ पर हमारे एक दोस्त हर बात के ऊपर इसी तरह बड़ा खुशी के साथ और मुस्कुरा के वो बात करता था। तो वो एक बंदे ने उसके ऊपर बात की कि अगर ये गाली भी निकालेगा ना तो ये ऐसे ही करके कहेगा जी माशाअल्लाह। तो वो ये अच्छा, ये अब ये लतीफ़ा नहीं है, प्रैक्टिकली लोग इस वक्त कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अखलाक अच्छा इसलिए अपना रहे हैं कि लोग हमारे मरूब हो जाएं और उसके बाद हम उनके साथ जो कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाइयाँ डालें।